اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہ محمد اللہم صل دعا ہے اللہ بعد لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول ہوں 17 سفر میں انشاءاللہ دن کوٹ نبی شاہ جڑی مجلس ہو رہی ہے میں اتھے انشاءاللہ حاضری دیاں گا۔ میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ زمر دی ایک آیت مجیدہ 24ویں پارے جو میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا چونکہ میں چاہنا کہ کل دا دن کٹ کے پرسوں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام دی شہادت 7 ذی الحج نو تو میں چاہنا کہ میں امام دی بارگاہ چ اپنا نذرانہ پیش کروں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ساڈے 5ویں امام نے اور حضور دے 5ویں خلیفہ نے۔ جدو پہلا خلیفہ علی ہوئے تو حضرت باقر 5ویں خلیفہ بنتے خلیفہ تو ہو بلا فصل جدو حضرت علی نو ساکھ ہے تو پھر پیغمبر دے دوسرے خلیفہ دا نام امام حسن علیہ السلام ہے، پیغمبر دے تیسرے خلیفہ دا نام امام حسین علیہ السلام ہے، پیغمبر دے چوتھے خلیفہ دا نام زین العابدین علیہ السلام ہے، پیغمبر دے 5ویں خلیفہ دا نام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ جڑے بندیاں کئی باری بچیاں پہلی باری 5واں خلیفہ سنے ہیں کیونکہ بندیاں 4 سنے ہیں، 4 ہی خلیفہ سنے نے۔ محمد باقر علیہ السلام پیغمبر اعظم دے 5ویں خلیفہ نے، او دے واسطے تقریر دی لوڑ نہیں، او دے واسطے صرف سوں دی لوڑ ہے، سوں دی لوڑ ہے۔ میں باوضو قرآن تے ہاتھ رکھ کے سوں پہ دینا محمد 4 خلیفہ چھڈ کے نہیں گئے، 12 خلیفہ پیغمبر اعظم 12 خلیفہ چھڈ پیغمبر اعظم دے شکریہ کرنا پیغمبر اعظم دے 5ویں خلیفہ دی پرسوں شہادت ہے انہوں نے میں بارگاہ چ اپنا نذرانہ اج دا پیش کرنا چاہوں۔ سورہ مبارکہ زمر دی آیت مجیدہ سرکار تک پہنچن واسطے 5ویں امام دی بار باقر العلوم نے، علوم دا مرکز نے، سرکار دی بارگاہ چ پہنچن واسطے جڑی میں آیت پڑھی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کل میرے حبیب نے سے کہہ دیجئے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ کئی باری سوال کر کے بھی ہدایت دیتی جاتی، سوال کر کے بھی ہدایت۔ کئی باری باپ بیٹے نو آندا ہے سوالیہ انداز تو بندہ بننا ہے کہ نہیں، تو حالانکہ ان سیدھا بھی کہہ سکتا بھی بندہ بن، لیکن کئی باری آندا بندہ بن، کئی باری سوال کرتا ہے کہ کی صلاحی بندہ بننا ہی کہ باز آنا ہی کہ نہیں، یعنی سوال وچ بھی ایک ہدایت ہی یہ وچ اللہ سوال کر رہا ہے پوری کائنات۔ اللہ فرماتا ہے بس انہوں نے ایک گل پوچھ لے تینوں نبوت فائز سمجھن یا نہیں، تینوں رسول منن یا نہیں، تینوں معصوم مندن کہ نہیں، تینوں آخری نبی مند چھڑ کل انہوں صرف ایک گل پوچھ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ ان سے یہ پوچھے عالم اور جاہل برابر ہو جائیں۔ میرا حبیب صرف انہوں ایک گل پوچھے کیا علم والا اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس مجلس سے اور چھوٹا جڑا سب تو بیٹا بچہ بیٹھا نا انہوں بھی تسی پوچھو کہ ایک بندہ جانتا ہے ایک نہیں جانتا وہ برابر ہو جان گے، ایک عالم ہے ایک جاہل ہے برابر ہو جان گے، تو بچہ بھی آکھے گا نہیں، بچہ بھی آکھے گا نہیں۔ اگے اللہ پاک کی فرماتے یہ جواب دا سارے جان پتہ ہے کہ عالم تے جاہل برابر، یہ سنی شیعہ اہل حدیث دیوبندی مذہب دا روڑا ہی کوئی نہیں۔ عالم تے جاہل دیکھو نا سانو کوئی عالم سمجھے یا نہ سمجھے انہوں دے اپنے بھی تے عالم ہے ہی نہیں، اہل سنت دے اپنے بھی عالم نے، اہل حدیث دے اپنے عالم نے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ عالم تے جاہل برابر نہیں ہوندے۔ اگے خالق نے بڑی کمال کر اللہ فرماتا ہے ہاں پتہ تے سارے نو ہے کہ عالم تے جاہل برابر نہیں ہوندے، لیکن اللہ فرماتا ہے انما یتذکر اولو الالباب، لیکن نصیحت وہ پکڑتے ہیں جن میں عقل ہوتی ہے۔ یہ عقل نال بھی بڑا تعلق ہے کہ جنہوں عقل ہی نہیں انہوں کی پتہ جاہل کی ہوندہ ہے تے عالم کی ہوندہ ہے۔ یہ مطلب ہے کہ 3 کیٹیگریاں دا ذکر اس آیت میں ایک یعلمون، ایک لا یعلمون، ایک اولو الالباب۔
ترے آئے نے، ایک جاننے والے، ایک نہ جاننے والے، ایک عقل والے۔ جاننے والے اور ہیں، نہ جاننے والے اور ہیں، اور جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے۔ یہ جانتے وہ ہیں جو صاحب عقل ہوتے ہیں۔ میں اس بندے نو سلام پیش کرنا جڑا سدھا اس آیت نو لے کے میرے 6ویں امام دی بارگاہ جا، جڑے بندے سمجھ دے نا کہ نبی قرآن نال اہل بیت چھڈ گئے نے، وہ قرآن دا ترجمہ بھی آپ نہیں کر۔ بہت شکریہ جڑے بندے اس گل جانتے ہیں کہ قرآن پاک نال پیغمبر نے فرمایا میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے۔ وہ ترجمہ بھی دھیان نال کرتے ہیں، وہی ترجمہ کرتے ہیں جڑا اہل بیت نے تعلیم کی تھی۔ لہٰذا وہ بندہ میں سمجھنا خوش قسمت ہے۔ اچھا وہ واسطے یہ خوش قسمتی ہے کہ انہوں 6واں امام مل گیا، ساڈے واسطے یہ خوش قسمتی ہے کہ سانو وہ روایت مل گئی، ساڈے واسطے یہ خوش قسمتی ہے۔ اس امام نے جا کے پوچھا جی 3 قسم دے لوگوں دا ذکر آیت وچ، ایک نے یعلمون جاننے والے، ایک لا یعلمون شکریہ کہ نہ جاننے والے، ایک نے اول الالباب، تیسرے نے عقل والے جانتے ہیں کہ علم اور بے علم، علم والا اور بے علم برابر نہیں ہوتے۔ یہ 3 قسم دے لوگ نے۔ یہ 3 قسم دے لوگ کون نے؟ میں الحمدللہ باقاعدہ صفحے لکھ کے نا اس آیت مجیدہ دی تشریح تے میں لکھ کے رکھے نے۔ میرے مولا 6ویں امام نے فرمایا یعلمون ہم ہے، سبحان اللہ۔ اس آیت مجیدہ میں یعلمون ہم ہیں اور لا یعلمون ہمارے دشمن ہیں۔ کمال یعلم جاننے والے ہم ہیں اور نہ جاننے والے ہمارے دشمن ہیں۔ تیسری گل بڑی کمال ہے، وہ پوچھا جی اول الالباب، تیسرے وہ ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ فرمایا جو عقل رکھتے ہیں وہ میرے دادا کی ولایت کو مانتے ہیں۔ تیسرے وہ ہیں جو ہماری ولایت کے قائل ہیں۔ یہ مطلب ہے صاحبان ولال پتہ لگے گا کہ عالم اور جاہل برابر۔ میرا خیال ہے کہ کائنات تے سب تو بڑا عالم جڑا اللہ نے بھیجیا نا وہ میرا نبی۔ پچھلے نبی بھی عالم نے، ہوں بھی بڑے عالم نے، بعد بھی آتے رہیں گے، لیکن میرا نبی عالم نہیں، مدینۃ العلم۔ شکریہ قبلہ، حضور مدینۃ العلم، حضور یعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور حکمت دے بھی عالم نے، کتاب دے بھی عالم نے، علم کل میرے نبی کو۔ عالم تے جاہل برابر نہیں ہوندے۔ میں انہاں بندیاں نو کی آکھاں جنہ مدینۃ العلم نو چھڈ کے تے روز گلاں ابو جہل نو پوچھ دس۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ قبلہ۔ مدینۃ العلم نو چھڈ کے تے روز سلاما جا کے ابو جہل نال کرتے سن۔ یہ مطلب ہے پیغمبر اعظم عالم نے کسے سنی نو بٹھا دیو، شیعہ نو بٹھا دیو، وہ من جائے گا کہ سرکار تو بڑا کیڑا عالم۔ میں صرف عالم دی گل کر رہا ہوں، سرکار علم دے اس منزل تے فائز رہے، سانو بھی علم نہیں۔ میرے معصوم دا ایک فرمان ہے، معصوم فرماتے ہیں بے وقوف ہیں وہ بندے جو یہ علم بھی نہیں رکھتے کہ ان کو علم نہیں۔ سبحان اللہ، کیسا فرمان میرے مولا تھا۔ فرماتے ہیں جاہل مطلق ہے وہ بندے، بے وقوف ہیں بندے جو یہ علم بھی نہیں رکھتے کہ ان کو کوئی علم نہیں۔ یہ بھی بڑی گل جے بندے کو پتہ لگ جائے کہ میں نے علم نہیں۔ یہ بھی بڑی گل جے ہے جے بندے کو پتہ لگ جائے کہ میں نے اس گل دا علم نہیں، کیونکہ ساڈا معاشرہ ایسا ہے، اتھے جڑے مریض دا پتہ لین گئے ہوندے نا وہ سارے ڈاکٹر ہوندے۔ تسی ایک ایک کو پوچھ لو، وکھرا وکھرا تانوں علاج دس کے آئے گا۔ جڑا تہاڈا پتہ لین آیا نا وہ آندا چھڈ پر تو ڈاکٹر مگر چڑھے اے کر اے کر اے کر۔ یہ مطلب جننے تہاڈا پتہ لین آئے ہون گے نا وہ سارے ڈاکٹر ہون گے۔ تے مسئلہ پوچھ کے ویکھو تانوں کتے پھالیے جان دی لوڑ نہیں، جننے تانوں ملنے کے سارے عالم ہی ہوں۔ ویسے عالم اور جاہل برابر۔ یہ جانتے کون نے؟ جڑے صاحبان عقل نے۔ شکریہ، اول الالباب، جڑے صاحبان عقل نے۔ میں پہلا جملہ شاید تھوڑے تے گوش گزار کرنے لگا، مینوں قرآن دی قسم میں بڑا حساب لا کے گل کردا جی، میں بڑا حساب لا کے پورا اپنی زندگی دا، استاداں دا، گلاں باتاں دا نچوڑ کٹ کے گل پہ کرنا۔ جے بندے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو علم دا مدینہ من جاندے نا، محمد تو بعد بلا فصل صرف علی نو من۔
کمال ہے یار، بہت شکریہ۔ ہادی نبی تو بعد، سبحان اللہ، نبی تو بعد بندا ہی علی ہے۔ مینوں افسوس ہے انہاں بیبیاں تے بندیاں دے جڑے آندے نے سارے ٹبر دے کپڑے بندے نے۔ بچی دی شادی کریے نا، جدھر شادی کیتی ہوندی ہے بیٹی دی، وہ پھر دس دے نے اس بچی نو پہ سارے ٹبر دے، سس دا بھی بندا ہے، سہرے دا بھی بندا ہے، سالیاں بھی سارے دا بندا ہے، ساڑے ہار دا بھی بندا ہے، بنتے نے کپڑے بنتے نے۔ وہ مائیاں پرانیاں دسدیاں نے بنتے نے، اسی پھر تیاں وسان واسطے دینے ہیں سارے ٹبر نے، وہ بیٹی نو سکھی رکھن واسطے اسی آنے نبی صاحب بنتے نے۔ لو جی بنتے نے، جنہ دا منڈا ہوتا ہے نا انہوں دا کسے دا نہیں بنتا، انہوں دے پہنچو، غور ہے انہوں دے پہنچو، انہوں دے بنتے نے، تواڈے بھی بنتے نے، تواڈے بھی بنتے پہ دن لوگ بندے ٹھیک ہوئے بنتے نے۔ جے تے بڑھن والی گل دا سارے جہان نو پتہ نا، ایتھے اتنے پیسے بنتے نے، ایتھے اتنی سلامی بندی تو مراد ہے کہ اصول ہے اے بندے نے۔ قرآن دی من قسم ہے جے نبی مدینہ العلم ہے نا تے باب مدینہ العلم تو علاوہ ممبر دا وارث بندا ہی صدقہ جاواں جے نبی مدینہ العلم نے تے پیغمبر دے ممبر دا وارث باب مدینہ العلم تو علاوہ بندا ہی۔ میں جڑی آیت مجیدہ پڑھی ہے اے دے متعلق میں سرکار تو عالم دا علم پڑھنا چاہنا۔ پہلے میرا ایک اصول ہے جی، میری نا یقین کرو جڑی مرکزی آئیڈیل شخصیت رہی ہے نا زندگی بھر، وہ سرکار دی ذات ہے، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آئیڈیل شخصیت۔ پہلے بھی جدوں اسی اہل سنت سا ادوں بھی آئیڈیل شخصیت سی، کیونکہ میں جاننا کہ پیغمبر ہی مرکز ہے۔ اے دسے تے علی مولا ہوندا ہے، اے دسے تے حسنین جنت دے نوجواناں دے سردار ہوندے نے، اے دسے تے بطول جنت دیاں عورتاں تے کائنات دی سردار ہے۔ اے پیغمبر اعظم مرکز نے۔ یقین کرو جڑے بندے اسی بڑے سادہ بندے ہیں، اسی سمجھنے ہیں کہ شاید بندے اہل بیت دے منکر نے، اہل بیت نہیں مانتے، حضرت علی دے منکر نے، حضرت علی نہیں مانتے۔ میں تمہیں صحیح گل دساں، شیعہ سنی اسی سارے جاننے ہیں اس گل نوں۔ ایک تمہیں دساں جیڑا مصطفیٰ نو جنہ مندا ہے نا او دے مطابق وہ اہل بیت نو مندا۔ شکریہ کہ بلا میں پکی گل پہ کرتا جی، پیغمبر دی عزت جیڑے بندے دے ذہن چ جنی ہے نا، اونی بطول دی عزت ہونی، اونی حضرت علی دی عزت ہونی، اونی حسنین شریفین دی عزت ہونی ہے۔ اصل گل پیغمبر دی ہے، اصل گل پیغمبر دی ہے، اصل گل پیغمبر دی۔ میرا خیال ہے کہ آج میں تھوڑا گسا لا چھڑنا جڑا تو چڑھے ہے نا کہ حضرت علی نو بندے کس طرح مانتے ہیں، حضرت علی نو کس طرح مانتے ہیں، حضرت علی نو کس طرح مانتے ہیں۔ میرا ہر گل تو ایک ہی ہے، گسا تھوڑا آپ ہی لینا ہے، کسی اور گل تو چڑھیا ہوئے تو وکری گل ہے، جنہوں اس گل تو چڑھیا نا او میں آج تھوڑا لا جاؤں گا اللہ دے فضل و کرم نال۔ اے جنہ بے وقوفاں نبی نو ان پڑھ لکھ چھڑیا ہے وہ علی نو بلا فضل قبلہ میں علم دی گل پہ کرنا ہوں۔ جنہ قبلہ بابا جن نصاب دیا کتابہ جو لکھ دیتا ہے محمد میں پیس بی اپان ہم did not know read and write، محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تے سارے جہان نو لکھنا پڑھنا سکھایا کہ نہیں؟ نبی نہ لکھنا جانتے سن تے نہ پڑھنا جانتے سن۔ اچھا جی گل ہے مینوں جو گڈی دی جاچ ہی نہ ہوئے تو میں تانوں نہ گڈی دو تے تو آدیش نہیں اللہ جی۔ اور جنہوں موٹر سائیکل دی جاچ نہ کدی موٹر سائیکل منگتا نہیں، تو جب منگے تو لوگ کہتے ہیں لے جا اتنے کتنے ڈگ پہ جا ہے نا۔ یہ مطلب ہے جڑا انکار کرتا ہے انہوں پتا ہے بھی گڈی لے گیا تو اس لے جانی ہے، یہ جاچ ہے۔ جے نبی لکھنا ہی نہیں سن جانتے تو جب نبی آ کے اسی لیاؤ میں لکھ دیا قلم دعا دے چھڑنا چاہتا۔ بہت شکریہ۔ پیغمبر لکھنا بھی جانتے ہیں تو پڑھنا بھی جانتے ہیں۔ اس سارے جہان نے امی دا ترجمہ ان پڑھ کیتا ہے، سارے جہان نے امی دا ترجمہ ان پڑھ کیتا ہے۔ ساڑھے علاقے جننے مولوی نے نا تقریباً پہلے ہوندے سن، وہ یا آزاد کشمیروں جا کے گئے ہوندے سن تو یا پھالیے تو گئے ہوندے سن۔ اسائیں نہ پیچھے ہی نمازاں پڑھی، یہ سارا علمی علاقہ نا یا آزاد کشمیر تو ہوندے تو یا پھالیے دے علاقے دے ساڑھے پڑھ، باقی دی میں گل نہیں کرنا۔ ایک قبلہ علمی علاقہ ہے الحمدللہ پھالیہ شریف۔ ہن فرماؤ
کہ امی ترجمہ سارے جہان نے ان پڑھ کر دیتا ہے، صرف ساڈے مولوی جنہوں بندے کافر آندے نا انہاں امی دا ترجمہ ان پڑھ نہیں کیتا۔ میں پھر اپنے نو سلام کرنی ہے نا جنہ قرآن دے مطابق تے اللہ دے فرمان دے مطابق ترجمہ کیتا ہے۔ ساڈے علماء فرماتے ہیں امی ان پڑھ کو نہیں کہتے، امی اسے کہتے ہیں جسے دنیا میں پڑھانے والا کوئی نہ۔ کیا بات ہے، مولا تانوں جزا دے، جسے دنیا میں پڑھانے والا کوئی نہ ہو، وہ صرف اللہ سے پڑھتا ہو، اللہ اسے پڑھاتا ہو۔ بس لو جی پیغمبر دا علم پڑھن لگا، اے علم جنہیں نے جغرافیہ دا علم ہے، معاشرتی علوم ہے، بایو ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، انہوں دے عمل بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے، تھیوری بھی ہے۔ جڑا سب تو اوکھا علم ہے نا وہ علم غیب ہے۔ باقی سارے علم دا پریکٹیکل کتے نہ کتے سامنے آ جاندہ ہے، علم غیب ہے کیسی شے ہے کہ سائنسدان نو پوچھو گے نا وہ بھی آکھے گا جی ایسا بنایا ہے اسی انج کریں گے، اگوں پھر ان غیب دا علم تے اسی نہیں نہ جان۔ یہ دا مطلب بڑے بڑے وڈے عالم بھی جنہ بھی علم رکھ دے نے وہ آیا صدقے جاواں وہ آندے نے ایسی غیب دا علم نہیں رکھ دے، مصطفیٰ انہوں آندے نے جڑا غیب دا علم بھی رکھ۔ اصل گل ہے میں اس علم دی گل کیتی ہے جتے تو ہر بندے انکار کر جانا ہے۔ لوکاں یہ بھی لوکاں سنیا ہوگا کہ کدھروں کہ نبیاں نو علم غیب نہیں ہوندا، نبیاں نو علم غیب نہیں ہوندا، نبیاں نو علم غیب ہوندا ہے۔ میں قرآن کے مطابق پڑھ دینا، تھوڑا فرق ہے، فرق بھی کر دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتیاں نو انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم۔ یہ عالم جڑا نا جی یہ آخری سیگا اس میں تفضیل دا ہے، عالم، علیم، علامہ سارے تھلے، عالم عالم ایسا بڑا علم والا جس سے بڑا علم والا کوئی نہیں۔ اے اللہ نے فرمایا ملائکہ نو انی عالم ما لا تعلمون، جو میرا علم ہے نا وہ تمہارا علم نہیں۔ شکریہ کہ حضرت یعقوب نے بھی اپنے پتروں کو یہی کہا انی عالم، جس بندے دے ذہن چ لفظ عالم موجود ہے، جڑے پڑھے لکھے ہو لکھو، لکھو ذہن چ لکھو، ذہن چ لکھیا جا سکتا ہے، الف عین لام تے میم، عالم، عالم نہیں عالم۔ اللہ فرمایا سی انی عالم، میں عالم ہوں۔ حضرت یعقوب بھی پتروں نے کہا انی عالم ہوں، ہوں اگے لفظ بدل لگے۔ اللہ فرمایا سی انی عالم ما لا تعلمون، جو میرا علم ہے نا وہ تمہارا علم نہیں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب نے انج نہیں آکھیا، عالم آکھیا نے، پر بے کیویں آکھیا نے انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ شکریہ کہ ملا اللہ کو علم ذاتی، نبی کو علم اللہ دا دیتا ہے۔ منن تو نہیں دل کر دو نبی مصطفیٰ بھی ہونا انہاں کو اوہی علم ہے جڑا اللہ دا، اللہ کو ذاتی علم ہے، نبیاں کو او دا دیتا علم ہے۔ اللہ جدوں دل کردہ نبیاں دا علم روک دے، اللہ اللہ ہے، اللہ نو سمجھو خدا را کچھ نہ کچھ۔ اللہ جدو دل کردہ نبی تمہیں علم نو روک دے وے۔ مثلا ایک کو مثال دینا، میں امام محمد باقر علیہ السلام تک آنا چاہنا جلدی جلدی، اگو مصیبت ہے کی کریے، مصیبت بھی نہیں آخنی چاہیے، نعمت ہے۔ ایک خاندان ہی ایسا ہے جنہ دی عزت پڑھنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پہ۔ ہائے ہائے تمہیدن، بابا جی شکریہ، بہت مہربانی۔ تمہیدن پیش لفظ مقدمتاً قرآن پڑھنا پہ رہے، ورنہ میں تو بہت شکریہ قبلہ، میں تو سرکار دی ذات تک ہونا چاہتا۔ بسم اللہ، جزاکر مقدمتاً تمہیداً پیش لفظ دے طور تے قرآن پڑھ، دے باچے دے طور تے قرآن پڑھ۔ بہت شکریہ قبلہ۔ میں تا قرآن آنا، میں پنجویں امام بوے ہونے آ جاؤں میں، لیکن 2-3 آیتاں یہ نبی فرماندہ ہے انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، جو کچھ اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا۔ نبیاں کو جڑا علم ہوتا ہے وہ اللہ دا دیتا علم ہوتا ہے۔ جدو دل کرے نا وڈیا وڈیا نبیاں نو اللہ علم روک لوے تو روک لوے۔ اگر نہیں یقین ہوتا تو میں دس دینا، قرآن میرے سامنے تو سب نو پتہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نبی، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نبی،
نبی بھی رسول بھی، ایک خلیل ایک ذبی، دونوں کو علم نہیں تھا کہ دمبا آ جائے. میرا خیال ہے بہت شکریہ دونوں کو، بہت شکریہ. دونوں کو علم نہیں تھا کہ دمبا آ جائے گا. اللہ جب چاہے نبیوں کے علم کو روک. ٹھیک ہو گیا. توحید کدی نہ پڑھنا، توحید نو ذہن چ رکھنا. ہن میں آیت پڑھن لگا، وہ جتھے دال آندے نا بندے اتھوں کر کے میں پڑھا. اس سورہ مبارکہ جن ہے، سورت دا نام ہی جن ہے. جن آیت مجیدہ دا نمبر 26 پیغمبر دا علم پڑھنا. فرماندے نے عالم الغیبی، وہ غیب کا جاننے والا ہے. ایتھے ہی بندے جھوم جھوم کے جڑے نبیاں دے علم غیب دے منکر نے نا، وہ جھوم جھوم کے اینی کوئی آیت تے بندے راضی. بسم اللہ جزاک. علی کا نوکر ایسا جو نسلیں سوار دیتا ہے. سبحان سبحان. علی کا نوکر ایسا جو نسلیں سوار دیتا ہے. علی ناصر ایسا جو شیعوں اور سنیوں کو ایک ایسا پیار دیتا ہے. سبحان باجی جی انہوں نے فرمایا کہ سنیوں اور شیعوں کو اکٹھا پیار دیتا. الحمدللہ. مولا جی جزا دے وے. بہت شکریہ. میں عرض کر رہا ہوں عالم الغیبی. لوگ کہتے ہیں اچھا قرآن پڑھیے نا بڑا سواد ہے. میں بڑا جا لوگوں نے آکھیا ہے کہ تاریخ پڑھن تو پہلا ایک باری قرآن پڑھ. تاریخ پڑھن تو پہلا ایک باری قرآن پڑھ لو تو انہوں انج پتہ لگتا جائے گا کہ تاریخ ہے جو بے ایمانی کتھے کتھے ہوئی. Creators looking for an edge over the competition? Get 50% off and stand out with just a click. No mics, no retakes, just seamless, high-quality audio. So save 50% with 11 Labs and level up your game. جو براؤنی دسنا ہے اچھا لال لالو ہر شاہ لالو لال ہو، نیلا لالو ہر شاہ نیلی ہو جائے گی. تو انہیں گل دساں اے جنہاں نو ابو طالب کافر دسدا نا شیشے ٹھیک نہیں لگے. اور شیشے ٹھیک نہیں گل وہ اینک لانی پینی، وہ اینک لانی پینی. میں نا جڑیاں ناقص اینکاں ہوندیاں نا، میں ناقص اینکاں ویکھیاں نے بلکہ چھوٹے ہوندے پائیاں بھی نہیں. وہ ناقص چھوٹے ہوندے سن، وہ وڈی تے چھوٹی تے اینکاں ہوندیاں سن لال ہریاں. جنہیں دنا بن کے بیٹھے ہو بولو میرے اور یارا ادھر چھوٹے اینک. وہ اینکاں شیشہ تے ہوندا کوئی سی، پلاسٹک جہا ہوندا سی. وہ انشاءاللہ اینک بھی لائی ہوندی سی. ہاں تے راہ اینک چوک کے ویکھنا پیندا. اے جڑیاں مولویاں ناقص اینکاں لا چھڑیاں نے وہ راہ ادوں لبدا ہے جدوں آنج کر کے چکا ہے، آنج کر کے چکا جائے. خدا دی قسم اے قرآن ہے. اللہ فرمانا عالم الغیبی، وہی ہے وہ غیب کو جاننے والا. وہی تو ہے جو غیب کو جاننے والا ہے. اور اگلی گل سنو، گھبرانا نہیں، میں دا دساں گا کتھوں لگتا ہے. عالم الغیبی، وہی غیب کا جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ کسی ایک پر بھی اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا. کسی احدا، احد ایک روز. شکریہ قبلہ. کسی ایک پر بھی اپنے غیب کو ظاہر. ایک قرآن دی آیت ہے 26 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ جن دی. ہن جیڑا بندہ مسیتے بہ کے 3 پوڑیاں ہوندیاں نے، آخری پوڑی تے بہ کے ممبر تے 2 قرآن والیاں الماریاں دے وچکار اے آیت پڑھے تے راگ لا کے پڑھے. اچھا جی جڑا راگ لا کے پڑھدا نا قرآن او تے غصہ نہ کرا جی. قرآن صحیح ویسے راگ لا کے پڑھیا جاندا ہے. تے جڑے عراب نے نا اگر وہ راگ چ پڑھے جان تو صحیح پڑھے جان. تحت لفظ پڑھیے تو اسی وہ جڑی لمبی آ نا اسی نہیں پڑھتے، اسی آواز کٹ دے ہی نہیں کیونکہ تحت لفظ پڑھتے ہونے ہیں. آ لمبی کریے تو تھی آ گئے کی ہو گیا. وہ تاں پھر نا علماء جڑے نا وہ تھوڑا جہا اس ترنم چ پڑھتے ہیں تاکہ ادائیگی ٹھیک ہو جائے. اس گل کا غصہ نہیں کرنا. عالم دیکھو نا، عالم 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 الغیبی، عالم الغیبی ہے نا. جب میں پڑھنا عالم الغیبی لوگ کہنا غلط پہ پڑھ، اصل جو راگ کوئی نہیں نا. عالم
غیبی بندے سمجھتے ہیں مولوی راگ لاندے نے، مسکین صحیح پڑھتے ہیں. عالم الغیب، اللہ غیب کا جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور کسی ایک پر بھی اپنے غیب کو ظاہر. جیڑے بندے 26 نمبر آیت پڑھنی ہے تے ایتھے مکا چھڑنی ہے، بندے تے آکھنا آج ثابت ہو گیا اللہ کسے ایک نو بھی غیب دیاں خبراں، اللہ کسے ایک نو بھی غیب دیاں خبراں. یہ 26 نمبر آیت ہے. ہن جتھے دا لگتا ہے وہ دسن لگا. یہ 26 نمبر آیت دے اگے ایک گول دائرہ ہے، وہ دے وچ لکھے ہے جی آیت مجیدہ دا نمبر الحمدللہ 26 نمبر آیت. غیبی ہی احدن، یعنی اللہ احد کسی ایک پر بھی اپنے غیب کو ظاہر. ہن باریکی دسن لگا. بسم اللہ. وہ جڑا وچ بسم اللہ جڑا وچ ایک دائرہ نا او دے اوتے 26 نمبر تے چھوٹا جہا لا ہے. لا چھوٹا، بہت شکریہ. جڑے قرآن پڑھتے ہیں چھوٹا جہا لا ہے، بڑا نہیں، چھوٹا جہا لا. وہ لا دا مطلب ہے کہ گل ایتھے مکی نہیں. سبحان اللہ. لا دا مطلب ہے گل ایتھے مکی نہیں. اے 26 نمبر دے بعد 27 نمبر پڑھنی واجب. 27 نمبر پڑھنی واجب ہے. وہ جڑا دا لانا چاہتا ہے نا کہ نبیوں نو علم غیب نہیں، وہ 26 نمبر پڑھ کے چھڑ دینا ہے. اگو 27 نمبر کیوں نہیں پڑھتا؟ اگے اللہ گل پہ کرتا، گل 26 تے مکی نہیں، 27 نو پڑھنا واجب ہے. جڑا 27 نو واجب نہیں مانتا وہ علی نو واجب کہڑے بڑے من. جڑا بندہ 26 نمبر پڑھ کے دال آندا ہے انہوں پتہ ہے بھی سمجھ آؤنی ہے اگے کی ہے. اگلی آیت میں پڑھنا نا جی، چھپانا تو نہ چاہیے تھا. اللہ فرماتا ہے نہیں بتاتا اللہ اپنے غیب کو کسی، اے صدقے جمع کسی ایک بار. اگے ایک لفظ آ رہی ہے انشاءاللہ تو تھن پہ جائے گی. اگے اللہ فرماتا ہے نہیں بتاتا اللہ کسی کو اپنا غیب اللہ سوائے اس کے. صدقہ جاواں صدقہ جاواں. اس اللہ تے مہربانی فرماؤ. اللہ تے اللہ جدوں آندا ہے دس دا پیچھے کوئی ہے. جتھے اللہ آئے گا مثلا لا الہ اللہ نہ ہوئے تو اسلام ہی نہیں. لا الہ لا الہ. کئی بیبیاں بچاریاں پوڑیاں پاڑیاں وہ آندیاں نے پتر نو لا الہ پڑھ، لا الہ پڑھ، لا الہ پڑھ تاکہ کافر ہو کے مرے. لا الہ دا مطلب ہے الہ ہے ہی کوئی نہیں، عبادت قابل ہی کوئی نہیں. وہ لا الہ دا مطلب ہے عبادت دے لائق کوئی نہیں. اے اللہ دا سر ہے کہ اللہ ہے. اللہ یار اللہ نو سمجھو نا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور کوئی بھی رحمت نہ ہوئے تو بطول دا بابا ہے. قل لا اسالکم علیہ اجرا. ان سے کہتے ہم تم سے کوئی رسالت کی مزدوری نہیں مانگتے الا المودۃ فی القربی. مگر مودت والا سوال ہے. جبریل دا قصیدہ پڑھ دینا. لا فتح الا علی. کوئی جوان نہیں مگر علی ہے. لا سیفا لا سیفا. میں سیف شاہ دی گل نہیں کر رہا، خدا دا نا جی. مت آنکھوں آندہ سیف کوئی نہیں، سیف کوئی نہیں. لا سیفا مت اٹھ کے آخر میں آنکھ لوتا کیوں نہیں. لا سیفا کوئی تلوار نہیں اللہ ذوالفقار. اللہ دس رہا کہ کوئی ہے. ایک اور آیت پڑھنے منزل لذی یشفع عندہ. اور کون ہے وہ جڑا میرے پھڑے نو چھڑا کے لے جائے. اللہ بیج نہیں مگر وہ جس کو ہم نے اجازت دے دی. آباد مہربانی. لو جناب اتھے اللہ نہیں کافی ہوگا. ہون پڑھنا سورہ مبارکہ جن. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ غیب کو جاننے والا ہے، کسی ایک پر بھی اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا. اللہ 27 نمبر پڑھ بے ایمانی نہ کر. اللہ مطلب ہے کوئی ہے. میں کہ اللہ ہو کونی. فرمایا من ارتضی من رسول. جس رسول پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں، جس رسول پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں اس کو علم غیب عطا کرتے ہیں.
یہ مطلب ہے اللہ علم غیب دے دینا کنوں جڑے رسول تے راضی ہوئے جدے تے جنہ راضی ہے نا صدقہ جاؤں اونا انہوں علم دیندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تور تے کو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلا ٹور گیا سن اللہ بخان گیا سن جی عزت کر دا اللہ بیکھنا انہاں کو 15-20 منٹ پہلا ٹور اللہ پاک نے فرمایا وہ تے جے پیچھے نے جنہ میں نے بیکھنا تے تو پہلے ہی آ گیا قرآن تے میرا ہاتھ ہے جا کے سورہ طٰہٰ پڑھ لو حضرت موسیٰ نے فرمایا صرف اس لیے پہلے آ گیا سوں تاکہ تو مجھ پہ راضی تاکہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے اے موسیٰ علیہ السلام نے جڑے اللہ نو پہن دینے کہ میں چاہنا کہ تو میرے تے راضی ہو جائے اے میرا نبی ہے اللہ فرماندہ قد نرا تقلبا وجہک فی السماء فلنولیجنک قبلۃ ترضاها میرا نبی جدھر تو چاہے گا نا ہم قبلہ ادھر بنا دیں کمال ہے ادھر منہ کرے تو قبلہ ادھر رہے گا ادھر منہ کرے گا تو قبلہ ادھر رہے گا کیوں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہر نبی کوشش کر رہا ہے کہ میں ہونا تے راضی ہو جاؤں میں زور پہ دینا تو میرے تے راضی ہو صدقہ جاواں یہ مطلب ہے ہر پیغمبر تے اللہ راضی ہے پر جی میں میرے نبی تے راضی ہر نبی چاہتا میرے تے تو راضی ہو جائے تے اللہ فرماندہ ہے حبیب ترضاہا جدھر تیری رضا ہوگی ہم کعبہ ادھر بنا دیں گے یہ دا مطلب ہے اللہ تے بے انتہا میرے نبی تے راضی پھر بے انتہا نبی کو علم ہے جلدی کرو جی آ گیا امام تک آ گیا جی شکریہ تواڈے تشریف آوری دا بہن دا شکریہ میں سورہ مبارکہ مائدہ دی ایک آیت مجیدہ پڑھنا تے بالکل امام باقر علیہ السلام دی بارگاہ چاہ جانا اے قرآن ہے یہ پیغمبر میرا مدینہ العلم ہے مدینہ شہر نو آندے اے چھنی جو ہے شاہ رات نو کوئی لوروں آیا بندہ یا نوید صاحب ہی دا رات نو 2 بجے آکھنے پہ پان لیا ہو جی صاحب شاہ جی تو پان تے پھڑ لیا ہو انہاں آکھنا اللہ دے بندے تے تھالیاں لبے گا یا منڈیاں لبے گا ایس ویلے اتھوں تو نہیں لبدا یہ تو مطلب پنڈاں چوں کوئی شے لبدی کوئی شے لبدی ہے تے کوئی شے نہیں بھی لبدی شہر انہوں آندے نے جتوں ہر شہر لب جائے میرا نبی علم دا پینڈ نہیں ایک علم لبے تے دوجا نہ لبے ہر علم دا مدینہ میرا نبی انہاں دے وچ علم غیب ہے ہن نبی دے علم غیب دا صحابہ نوں تے یقین سی اگوں صحابہ دے عاشق منن یا نہ صحابہ دے عاشقاں دا میں نہیں پتہ صحابہ نوں پورا یقین سی شیعہ نے حیدر کرار سن لین ساڈے پیر نے آکھے نا سلونی قبر ان تفقدونی مجھ سے پوچھ لو جو چاہتے ہو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو تم مجھے کھو دو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو جو چاہے پوچھ لو اور بندہ تے بھی پوچھ سکتا ہے نا پہ 7ویں اسمان دے اتنے کی وہ تو غیب ہی ہے نا قرآن تے میرے ہاتھ نے سلونی دا دعویٰ پہلے بطول دے بابے نے کیتا ہے پھر حسین دے بابے حضور نے پہلے سلونی دا دعویٰ سرکار دو عالم نے کیتا ہے ایک گھٹ بندے نو پتہ ہے میں صحیح مسلم شریف وچوں حوالہ لکھ کے رکھا ہے میرے گھر موجود ہے 6ویں جلد تے 57 نمبر آئے وہ حدیث پاک ہے نبی پاک نے صحابہ چ کھلو کے پہلے آکھیا سلونی پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے اگوں مصیبت ہے کہ معاشرہ ایسا سی ایک بندہ اٹھ کے پوچھنے لگا جی میں جدو وانڈا ٹر جانا میری بیوی مگروں ٹھیک ہی رہندی ہے بندہ ہی ایسے سن جنہ کسی عقل ہوئے انہیں دی گل عقل بندہ ہی نہیں سادہ بچارے بندہ سبحان سادہ بندہ اور نبی کیڑا کو مخبر بیبیاں رکھیاں سن پتہ رکھو کتھے ہوندی ہے تے او کتھے یہ مطلب ہے وہ جنہیں بندے پوچھیا نا کہ میری بیوی میرے سفر تو پیچھے کیویں ہوندی ہے یہ انہوں پتہ سی اے پیغمبر تے کر جاندا نہیں علم اینو ہے صدقے جاواں لو جی تسی اے تے پریشان ہوئے سو ہو لو جنہ ہونا جی اے قرآن دی سائٹ تے لکھیا نے ایک بندے نے اٹھ کے کی پوچھا ایک بندے نے اٹھا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون تھا
ایتھے شیعہ نو پوچھو بھی اپنا باپ دسے گا، اہل سنت نو پوچھو، اہل حدیث نو پوچھو، سب مسلمان عیسائی بھی کم از کم یار اپنا باپ تے یاد ہی ہوندا۔ اچھا کیسا معاشرہ سی جتھے پیو دا ہی پتہ کوئی، وہ پہ نبی نو پوچھدا سی میرا پیو کون، میرا باپ کون ہے؟ اڑیاں ماواں ہوندیاں نے یہی دس دیاں نا تیرا ابا ہے، مینوں میری اماں ہی دسیا سی، بھاویں وہ غصے نال دسے تے بھاویں پیار نال دسے، جڑی پیار نال دس دی ہوندی ہے او ابو آئے، او ابو آئے، تے جڑی ابے نال لڑی ہوئے او کی آندی او پیو آ گیا ہی، جویں دا او اویں دا تو ہے نا۔ لو جناب علی بھاویں انہیں غصے نال دسیا وہ نہیں تے بھاویں پیار نال دسے، یاروں نہیں دسیا، ماواں دسدیاں نے۔ اے عرب دے بندے بارش نال ڈگے سن، انہاں دیاں ماواں کوئی نہیں سن۔ قرآن میرے سامنے عرب کے بندے ماں پر بھی اتنا اعتبار نہیں کرتے تھے جتنا بطور کے باپ پر کر، خدا دی قسم ماواں تے اعتبار نہیں سن کرتے، بطول دے باپ تے اعتبار کرتے سن کہ جو تسی دسو گے وہ ٹھیک ہے۔ ایک بندے نو میرے پیغمبر نے آکھا تو زمین ہے، زمین آندے نے جدا شجرہ نسب مشکوک ہوئے، حرام زادے نو آندے، وہ نبی نال تے ہاتھی نہیں پیار نہ لڑیا، سیدھا جا کے ماں نو کہنے لگا میرا پیو کون ہے، اس دسیا او سکیا اما صحیح دس ہو نہیں ہوں، جڑا ہے وہ دس، ہو سکیا میں اتری جھوٹھی ہو گئی ہوں، ہو سکیا تیرے ورگیاں ساریاں اتریاں بھی تے جھوٹیاں بھی نے، جن نے مینوں حرام دا کیا اس کا دی جھوٹ بولے آئی۔ یہ مطلب ہے نبی اتنا علم جانتے ہیں، نبی اتنا علم جانتے ہیں، اور جغرافیے کا علم ہونا اور ہے نسب کا علم ہونا۔ جان دے نے لو جناب مہربانی، جان دے نے نبی علم غیب رکھ دے، علم غیب رکھ دے تے پیو دس دے نے۔ آیت آ گئی، وہ جو بندہ سوال کیتے تو جبریل آ گئے، انہوں نے کہا کھلو جاؤ رو وہ سوال کر لوں، میری پنجابی اپنی معافی، جبریل آگے روندے سوال کرنو، اللہ دا حکم آگے کی اللہ فرماتا یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، مشرکہ نال گل نہیں، کافرہ نال نہیں، منافقہ نال نہیں، اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم، مت میرے پیغمبر پر وہ سوال کیا کرو جب جواب دیتا ہے تو ناراض ہو جاتا۔ سبحان اللہ، جواب آؤں تے ناراض ہو جاندے ہو۔ وہ جڑا پوچھتا سی میری جنانی کتھے ہوندی ہے، جے نبی دس دے یا کو لڑ دے ہو، تے جے نبی کو پیو پوچھ دے ہو، پیو نبی تے ہوئی دسنا جڑا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا غیب دا علم نبی رکھ دے۔ میری 39 منٹ دی محنت رکھ دے نبی، میں یار قرآن نہ ثابت کی یار جڑا شجریاں دا علم رکھدا ہے، شجرہ تے غیب ہی ہے نا، غیب ہے، نبی غیب دا علم رکھدا ہے، سارے نہیں نہ بولے رکھدا ہے۔ ہن میرا دل کردا پہ ساری پنچایت مولوی دے بوئے گے لا جاتی دوترا بساں پر کے، او نکلے باہر، انہوں آکھا وضو کار آئینے بندے میں لے کے آیا تے اس قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس اے نبی اینا علم رکھدا ہے جڑا بندیاں دیا شجریاں تو واقف ہے، قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس اے ممبر چھاڑ کے جائے تو مگروں کنوں بہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ہون میرا خیال ہے میں ہوں اساں ہر بندے نو وارث رسول نہیں منے، جڑے بندے آندے نے فتق ہے ہی کوئی نہیں سی، جائیداد نبیاں دی ہوندی ہی نہیں، چلو ایتھے مکلو، نبی کی چھڑ کے جاندے نے؟ وہ آندے نے جی نبی تے اپنا علم چھڑ کے جاندے نے، تے جے محمد علم بھی چھڑ کے گئے نے 10 وارث رسول کون؟ وہ اسی جاگیر دی بحث ہی نہیں کرتے۔ میرا امام محمد باقر علیہ السلام آ رہے سن، ایک دفعہ شام سے دوبارہ گیا تو پھر آ رہے سن واپس، راہ چ گرجا سی، وہ سال بعد عالم نصارہ باہر آندا سی، سال بعد لوگ زیارت واسطے آتے ہیں عالم نصارہ، ایک سال بعد وہ شکل وکھاندا سی، صرف بندے دا دیدار کرنا ہوندے سن۔ وہ میرے امام لنگدے سن پہ تو گرجے دے گئے رش ہی رش، انہیں اجے اندروں آنا سی، تے میں 5ویں تک آنا چاہتا سا، پیغمبر دے وارث تک، تے وہ پھر میں آ گیا، بڑا جو تفسیر سی میں چھڑ دیتی، آیتاں میں چھڑ دیتی، وہ
میرے مولا جتوں رش مکدا سی نا وہ پچھوں پہ گزرتے وہ باہر آیا بندیاں زیارت کی سال بعد دیکھو نا ایک بندہ سال بعد بہندا عالم نصارہ سی بہت برگزیدہ بندہ سی وہ باہر آ کے کھڑا ہویا چبوترے تے میرے مولا آخر تو پہ گزرتے سن تو سان توجہ رکھنی ہے ہوں آخری بندے تک بندے میرے لو پہ وہدے نے تو میں تواڈے لو پہ وہنا تمہیں میرا چہرہ پہ نظر آتا ہے وہ جڑا باہر کھڑا بندہ گلی تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا وہ گلی کو سمجھو کہ میرے آقا گزرے میرا محمد باقر علیہ السلام اس انج میرے مولا اللہ ویکھیا سارے مجمع پلٹ کے ویکھ کنا بندے نو سمجھ آئیے گا وہ جدی زیارت کرنے لوگ آئے سن اس میرے آقا نو مجمع میرے امام اللہ انج کر کے ویکھیا انہاں صاحب لایا بھی ساڑھے لوگ ویندے ہی نہیں ساڑھے عالم وہ میرے مولا ادھروں ویکھیا اے سارے مجمع ادھروں ویکھیا تے پھر پلٹ کے ویکھیا جی میں تانوں چھڈ کے آج 2 باری کراں تو ساکھنا کی سارے مجمع جدوں پیچھے ویکھیا نو تے ہن اے دی نظر بھی میرے آقا تے سی تے سارے مجمع دی نظر بھی میرے آقا تے سی اس ایتھوں پوچھیا من انتا آپ کون ہے تانوں تو سواد آیا یار اتنے بندے کھڑے نے سارے نو چھڈ کے اس کیا آپ کون ہیں میرے آقا رکے فرماندے نے اب میں آؤں یا آپ تشریف لاتے ہیں میرے مولا فرماندے نے میں آ جانا تو تے لوگ زیارت کرنا آئے میں آ جانا میں تو مسافر ہے گزرنا میرے آقا لوگ راہ دے دیتا ایتھے آ کے کھڑے ہو گئے ہائے ہائے میرے آقا نو کہنے لگا پہلا جملہ اسے آکھے اگر میں کچھ پوچھوں تو آپ بتائیں گے یہ دا مطلب ہے عقل والے ادو ہی حساب لا لے سن پوچھنے والے اور ہیں بتانے والے اور ہیں پہلا سوال فرماتے ہیں سوال کیجئے فرماتے ہیں آپ کا تعلق کس امت سے ہے حضور نے فرمایا امت مرحومہ سے امت مرحومہ سے نبی دی امت مرحومہ ہے محرومہ نہیں مرحومہ سارے مرحوم صلوات پڑھو ایک باری میں دس اللہم صلی علی محمد ہنس دے بندے کیوں اصل جو بندیاں مرحوم مرے نو سمجھے جنہا مر گیا ہوئے وہ مرحوم ہوں دے مرحوم دا مرے نال کوئی تعلق نہیں راحم رحم کرنے والا مرحوم جس پر رحم کیا جائے اللہ نے مصطفیٰ نو بھیج کے ساڑھے تے بہت بڑا رحم کیتا ہے اسی امت مرحومہ بچوں بندے ڈر دے رہے پہ کیونکہ قبران تو ہی لکھیا پڑیا مرحوم جی آؤں دے نا کسے مرحوم کدی آکھیا ہوئے دیتا اوہ اسی سارے اللہ دی رحمت جان اللہ دے بندے ہو میرا خیال تو انہوں ادو پتہ لگنا جدو میں پٹھی گل جڑا پلٹا کے کیتی منفی گلاں سنتے بندے عادی ہو گئے نا بڑا جا بندہ ایسا ہے جڑا قبراں وچ تے مرحوم نہیں انہوں نے رحم اللہ کیتا ہی نہیں تے کہیں زندہ لگے پھر تو الحمد دنیا تے مرحوم ہے میرے مولا نے فرمایا میری تعلق امت مرحومہ سے ہے انہیں جنہا سوال کیتا بڑا عجیب سی پہلا سوال کر کے کہنے لگا آپ عالم ہیں یا جاہل میرے لوگ دیکھنا میرے مولا کہہ سکتے سن میرے سے بڑا عالم کون ہے میرا دادا باب مدینہ تو العلم میری جد مدینہ تو العلم وقت تو اڈے ظرف تو صدقے یہ نہیں آکھیا میں عالم ہوں فرماتے ہیں جہالت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہائے ہائے جہالت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں عالم اور جاہل برابر شکریہ شکر موضوع یاد ہے عالم اور جاہل برابر میرے مولا نے کہنے کا پہلا سوال میں یہ کرنا سی کہ اس عالم میں وہ کون سی ساعت ہے وقت کی جو دن میں شمار ہوتی ہے نہ رات میں کوئی ایسی گھڑی آندی ہے 24 گھنٹے جیڑی نہ دن میں شامل ہوندی ہے نہ رات میں شامل ہوندی برجستہ میرے مولا نے فرمایا وہ وقت طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان کا صدقے جاواں طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت ہے کہنے لگا وہ ایسا وقت کیوں ہے
فرمایا وہی وہ وقت ہے جب رات کے جاگے کو نیند آنے لگتی. صدقے جاواں وہ وقت ہے جہاں بیمار کو کچھ آرام ملتا ہے، اور وہ ایسا وقت ہے جب اللہ کے چاہنے والوں کے اندر ذوق عبادت پیدا ہو جاتا. کہنے لگا آفرین کمال. کہنے لگا دوجا سوال کرنا ہے. میرے مولا فرماندے نے کر. کہنے لگا جنت وچ بندے خوراک کھانی؟ میرے مولا فرمایا کھانی. سیب، کھجوراں، انگور، دودھ، فرمایا کھانی. تے رفع حاجت واسطے کتنے جان گے جنت چوں نکل کے؟ اے اللہ معافی دے، تہاڈا کی خیال ہے؟ تار دکھانے کسے دوزخ والے پاسے بنے ہو؟ جنت تے پاکیزہ جگہ نے. جدوں اس آخیا بھی پیشاب وغیرہ حاجت ہو جاندی ہے تو بندہ کتنے جان گے؟ خوراک کھائے تے پیشاب کرنے کتنے جائے گا؟ فرمایا وہاں ضرورت ہی نہیں پڑے. وہ کہنے لگا ہو کیسے سکتا ہے خوراک کھائے اور رفع حاجت ہی نہ ہو؟ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے. فرمایا روز ہوتا ہے عقل والوں کے لیے. صدقہ جاواں روز ہوتا ہے، لیکن اولو الالباب یہ عقل والوں کے لیے ہے. ہو سکے کیسے ہوتا ہے؟ اے امام باقر العلوم تیرے علم پاک تو صدقے میرے مولا فرماتے ہیں اے شخص تو بھی تو دنیا میں رہتا ہے، جنت اللہ بنانے والا ہے. پھر فرماتے ہیں وہاں لوگ خوراک کھائیں گے اور حاجت نہیں ہوگی. کیسے؟ فرمایا جنت اسی نے بنائی ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو خوراک دیتا ہے، بچہ پیشاب نہیں کرتا. جنت اسی اللہ نے بنائی ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو خوراک باقاعدہ دیتا ہے، لیکن اسے حاجت نہیں ہوتی. کہنے لگا آخری سوال میں یہ کرنا سی کہ وہ بندے دو کیڑے نے جڑے دنیا تے آئے بھی ایک دن سن تے مرے بھی ایک دن نے؟ ایک دی عمر 50 سال سی، ایک دی 150 سال. چلو بھائی، ایک دی عمر 50 سال، جمے بھی ایک دن سن، مرے بھی ایک دن سن. ایک 50 سال دا، ایک 150 سال دا. یہ سوال کتے کیتا ہوندا نا عام بندیاں چ انہاں کھلنا سی. خدا دی قسم انہوں نے گل عقل دی کر کو. ایک دن بندے پیدا ہوئے، ایک دن ہی مر گئے ہوں. ایک 50 سال دا تے ایک 150 سال دا. دفعہ ہو جا پر پاگلا. میرے مولا فرماتے ہیں ایک عزیز تھا ایک عزیر تھا. ہائے ہائے، دونوں بھائی تھے، ایک دن پیدا ہوئے. عزیر نے ایک دن اللہ سے پوچھا کہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. گدھے پر سوار تھے، دوسرے پر چودہ ذکر. اللہ نے دونوں کو موت دے دی. گدھا بھی مر گیا، عزیر بھی مر گئے. 100 سال کے بعد اٹھایا. اس اٹھ کے اللہ پوچھا سنا کنا چر رہے ہیں؟ وہ سکیا اکھ لگ گئی سی. اکھ لگی ہے تو آج میں اٹھے ہوں. انہوں نے آخیا اپنا کھوتا ویخ، اپنا کھانا ویخ، تو جا کے سکہ ویخ بازار چو بھی بدل گیا. 100 سال گزر گیا کہ میں انج کرنا ہوں، انج میں ہوں. 100 سال گزر گیا تے تیرے لمحہ لگ گیا. لمحہ اپنے بھرا دی عمر تو ویخ، وہ ویکھیا تو 150 سال. وہ 150 ہو گیا سی نا، 100 سال تو لنگ گئے. یہ 50 سال، وہ 50 سال کا سی جدو واقعہ پیش آیا. وہ 50 سال کا سی، یہ اٹھیا. ایک دی عمر 150 سال، ایک دی 50 سال. وہ جڑا 100 سال سی وہ لمحے چ لگا چھڑیا. دنیا چ 100 سال ہو گیا سی. اللہ دے نزدیک کو کھ بھی نہیں سی. ہو سکیا وہ دوویں بھرا سن. ادھروں ویکھو تو میں چھڈاں. وہ تو ممبر تو اتریا تے میرے امام تے قدماں تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا کلمہ پڑھا تو ہی وارث رسول. خوش قسمت ہے وہ قوم جڑے رسول نو بھی جاندے نے اور وارثان رسول نو بھی جاندے. انہاں علم عطا کیتا ہے باقر العلوم ہوئے یا جعفر صادق کو. افسوس صرف اس گل دا ہے جس گھروں علم لیا ہوئے نا انہاں دیاں تیاں نو نہیں ماری. جڑے گھروں قرآن پڑھیا ہوئے نا بیبیاں وڈیریاں ہون تک کپڑے لے کے بابا جی آؤں وڈیریاں ہون تک کپڑے لے کے آدھی نہ سب بی بی جی کو قرآن پڑھ.
پرائمری سکول جدے کوئی پڑھیا نا لوکی وڈیرے ہون تک وہ خدمت کرتے ہیں. ساڈے سر جی نے ساڈے ٹیچر نے افسوس کھا گیا سانو جس گھر نے پوری کائنات نو جہالت چو کٹ کے علم عطا کیتا نا انہاں دیاں تیاں انہاں گلیاں چرولیاں بازاراں چرولیاں نے آباد رہو. اوکھیاں زہرا دیاں تیاں تے تانوں پتہ ہے جتھے قتل لینے ہوئے نے اوکھیاں. ایک جملہ صرف پڑھ آگے تو آگیا. زہرا دی تھی کوفے دی اس گلی چو گزری جتھے بی بی پاک دی کنیز دا مکان. ایک دعا نہ کرو دعا کرو جو اجڑنا کسے وسدے دے وس لکھیا ہوئے نا اجڑنا کسے وسدے دے مقدر چ لکھیا ہوئے. پہلی گل تے بھی کوئی وسدا نہ اجڑے آمین. دوسری گل ہے اگر کوئی وسدا اجڑ جائے نا انہوں پھر پرانا واقف نہ ہی ملے تے خدا دی میں نے قسم ہے پرانا واقف ملے نا جنہیں انج ویکھیا وہ ویکھ کے اندر تو انہوں کی ہو گیا یار تو انہوں کی ہو گیا خدا دی قسم. زہرا دیاں تیاں بابا جی اوکھیاں ہوندیاں سن. اس کنیز دے بوئے کو گزری جدی شادی بی بی پاک نے آپ کی تھی. 5 سال دی اس گھر آئی سی بی بی زہرا کو اتھے جوان ہوئی تو امام حسن حسین نے انج اپنی ہمشیرگان دی بھی شادی نہیں کی تھی جویں دی کی تھی. آپ دے وہ لیڈر سن کائنات دے اس میرٹ تے زندگی گزار دے سن جتھے اللہ دا حکم سی. جدو یہ دی کی تھی نا تے حضرت علی نے جان لگیا فرمایا سی دنیا تو رخصت ہونے لگے یہ دھیان رکھا جی. یہ 4-5 سال دی ساڈے گھر آئی سی. حسن حسین نو فرمایا سی انہوں پراواں دی کمی نہ آن دیا. حضرت بی بی زینب کلثوم نو میرے مولا نے آکھیا انہوں بھیڑا بن کے کام نہیں لینا ہے کولوں کام نہیں لینا گھر دا کام نہیں کرانا بھاویں انہاں کنیز بھیجی سی لیکن میں تے بطول نے انہوں بیٹی بنا کے رکھے. کوفے جدی شادی اچھے بندے ال کیتی سوداگر ال کیتی بس پئی تے زہرا دیاں تیاں اجڑ گئیاں. حضرت علی دی شہادت دے ویلے بی بی پاک واپس ٹر لگے تے اے بی بی آ کے کہنے لگی بی بی تسی ٹر چلے ہو مدینے. ہاں اس ایک گل کیتی اے بڑی پیاری گل. اس آکھیا مینوں نا تہاڈیاں بھین بھراواں دی عادت ہو گئی میں سویرے اٹھنی ہاں تے پہلا حسن مل پیندے ادھر جانی ہاں تے حسین مل پیندے ایڈے محبت پیار نال تساں مینوں پالیا تے جوان کیتا ہن میں بسی ہاں تے تسی مینوں خدمت دا موقع دیو تسی کتھے ٹر چلے. بی بی پاک نے ایک جملہ آکھیا تے اس گل تے بھی شیعہ روندے نے تے اہل سنت دوست ویکھ کے اندر یار گل تے ایڈی کوئی نہیں سی. بی بی پاک نے فرمایا میرے قریب آئی تے سر تے ہاتھ رکھ کے بی بی زینب نے فرمایا تو فکر نہ کر میں پھر کسے ویلے کوفے آؤں. جدو اسی رونے ہیں نا تو لوگ آندے گل کی ہے لوگوں نے پتہ ہے جدو دوبارہ بی بی آئی ہے نا ادو اے عالم سی سر دیاں والاں دا پردہ بنایا سی اونٹ تے بی بی سوار سی گلے وچ بی بی سکینہ دے ہاتھ سان. جدو دوبارہ آئے تے بوئے کو بی بی لنگی ہے نا جتھے بی بی زینب دے وال پہ مک دے سن اتھوں خون دے قطرے پہ ڈگ دے. باہر ٹول وجے تے دی بچی چھت تے آئی اس چھت دے آؤندے سار ویکھیا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ پھوپھی رو پہن دے پھوپھی میرے گلے دی رسی تنگ ہے میرا گلا کٹکتا ہے تو پیاس میں نو کھا گئی تھوڑا جا پانی ملے تو رسی کشادہ ہوئے میرا دل کرتا ہے ایک باری بابے دا سر ویکھ نو کے سنان تھا. اے بچی جو پج دی تھلے آئی جے تریوے گلہ سن کے اے صاحب لا لیا او پھوپھی ہے او پتیجی ہے تے او سارے چھوٹی بچی دے باپ دے تھلے آ کے ماں قرآن پڑھ دی سی کہنے لگی اماں چھڑ دے میں تینوں بازار جڑے قیدی پہ گزر دے لینا انہاں وچوں نکی قیدن وکھانی چھوٹی کا. حیران ہو کے بی بی کہنے لگی قیدنا بھی بچے ہیں دن قیدی پہ گزر دے. ہو سکے اماں قیدنا نہیں شریف قیدنا تینوں ایڈی کو عمر چکنے پتہ لگ گیا وہ شریف نے. ہو سکے اماں میں رہا نہیں ہوں بھوک لگ دیئے تے پھر غذا نہیں منگ دیا پیاس لگ دیئے تے کسے کو پانی نہیں آپس گل کر دیا نے پانی نہیں منگ دیا تپ لگ دیئے تے سایہ نہیں منگ دیا. اماں شرافت دی حد مکی ہے جدے گلا ذرا کو کشادہ ہوندہ ہے یعنی جدہ ساہ نکلتا نا وہ آندی ہے واہ حجابہ حال ساڈا پردہ.
اما پردے نو روندیاں نے تینوں میں نکی قیدر وکھانی ہے او کنیز بطول دی آواز آئی اجے میں نہ نہیں دس رہا دسنا میں دسنا نہ دسنا اجے میں نہیں دس ہو سکا بیٹا تینوں پتا میں کدی چھت تے نہیں گئی میں بازار بھی نہیں کدی گئی ہو سکیا اما واقعی تو کدی چھت تے بھی نہیں گئی بازار بھی نہیں گئی بابا گیا نے پردیس نوکر چھڈ گئے فرمایا میں نہیں باہر جاتا کہنے لگی کیوں نہیں جاندی ہو سکا بیٹا تو چھوٹی ہے تینوں پتا وڈی ہوئے گی تینوں پتا لگے کہنے لگی اما میں تینوں پوچھنا ایتھے کیوں نہیں جاندی اس نال لا کے آکھیا بیٹا میں بی بی زینب دی کنیز ہاں میں پردادار ہاں اے بچی کہنے لگی تینوں بی بی زینب دا واسطہ ہی ایک واری چھتے آؤ سکیا واسطہ پارا دیتا ہی جانا میں نو پہنا میں نو مجبور کیوں کرنی ہے اس طرح گلاں دسیاں نے جگر پھاڑ دیا نے ہو سکیا اما ایک میرے جڈی قیدن ہے جدا پیو کسے قتل کر چھڑے دوسری گل اما ہو دیا کنا جو خون جاری ہے کسے کھچ کے دور لائے تریجی گل ہو سکیا کر لگی اما تو ہی دس جدا پیو قتل کری ہو دے منہ تے بھی ماری دے ہو سکیا چوتھی گل ناقابل برداشت ہے ہو سکیا اما ہو سکیا حوصلے نال گل کر ہو کے لیندی سی بچی ہو کے لیندی سی ترے نشانیاں دسیاں ماریا کسے کان زخمی نے صدقے جاواں تے پیاسی ہے تے چوتھی گل ہو سکیا اما جدوں کپڑے سڑ جان پھر نویں بدل لئی دے نا کپڑے سڑ جان پھر وہ تو نہیں نا پائی دے چھوٹی بچی سی نا پوڑے منہ نال گلاں کرتی سی آندی اما جدوں کپڑے پھٹ جان یا سڑ جان پھر نویں پائی دے نا نال لا کے کہنے لگی بیٹا پھر نویں پائی دے سکیا جڑی چھوٹی بچی ہے نا وہ دا انہاں تھلے کڑتا سڑ گیا وہ دے کڑا بدلن والے کپڑے کوئی نہیں میرا پیو امیر میرے انہیں کپڑے پہنے اما انہوں پانی بھی دئیے تو کپڑے بھی دئیے سادے تے اللہ راضی ہوئے گا اس بچی دی بلا جانے دے پیو دے جوڑے ارشاد ہو گئے تیلی غربت آئی اہل بیت تے کہنے لگی ترسکار ترس انہیں جوڑی چ کچھ کھجوراں رکھیاں کچھ روٹیاں رکھیاں تے کچھ کپڑے رکھے اپنی دھی دے تے بیٹی نو پانی پھڑایا بیٹی اگے اگے ماں پیچھے پیچھے پہلا بیٹی چھت تے آئی ہے جتے تسی بیٹھے ہو نا اے میرے دوست تسی بات اتھے کر کے بنیرا سی ایتھوں تک بچی رستے جو بچی سی پانی لے کے بھی جاندی جدو اس بی بی دا پہلا قدم چھت تے آیا نا کہ دی نظر سدھی شبیر دے مظلوم سر بیٹی نو کہنے لگی واپس آ جا کھورے اسی اجڑ گئے کہنے لگی اما تینو جنی بھی جلدی ہے اور چھوٹی بچے نو پانی دے لئیے تے واپس چلنے میں پڑھ کے کلا رویا اوتھے بنیرا سی تے کہنے لگی تو پانی لے کے اگے جا میں اتھے نہیں جانا بازار چ لوگ پھر دینے بازار چ لوگ نچ دینے میرا پردہ ہے اس پردے نو ہور سنبھالیا کی دساں بی بی زینب سلام اللہ علیہ دے سامنے کنیز نے اپنا کپڑے درست کیتا سردہ مزید بہتر کیتا تے تھلے کر کے نا انج کر کے میں پڑھیا چوڑی ایتھے سی تے ایتھے چادر لٹکا کے نا تے اوتھے کھلو کے کہنے لگی بی بی قیدن میری تھی میں نو قسم دے کے لے آندا ہے میں چھت تے کدی نہیں آئی میں تیرے تک تاں نہیں آ سکتی بازار چ غیر محرم لوگ پھرتے میں اٹھے آواں تے پھر میری نظر ہونا تے پہ گئی بی بی پاک نے فرمایا بچے تے ضد کردے رہندے نے تے تو قسم سن کے بچی دی تے کوٹھے تے آ گئی بچیاں نو سمجھائی دے یا بچیاں دیا قسماں تے عمل کری دے کہنے لگی بی بی جان انہیں قسم بہت وڈی پائی سی وہ میری مرشد زادی دی اس قسم پا دیتی ہے بی بی فرمایا کون ہے تیری مرشد زادی جاندی ہے بازاراں دے نیڑے او دا نام نہیں لیندے بی بی فرمایا ایڈی پردہ دار تے عزتاں والی تیری بی بی ہے کیوں آئی ہے کہنے لگی چھوٹی تیری باباد رہو جی چھوٹی تیری بھتیجی لگتی ہے میں تو انہیں دستا تسی پھپھی ہو انہوں چھوٹی بچی نو پانی دے لو اب میرے کول کچھ روٹیاں نے اے کھا لو کچھ کھجورا نے قافلے چ ونڈ لو تسی پتہ نہیں کدوں تے ٹرے ہو تے مسافر ہو پانی انہوں پیا لے کھجوراں ونڈ لے روٹی کھا لے بی بی نے پوچھ لیا تیری چوڑی چور کی ہے کہنے لگی میری بیٹی دے کپڑے نے
تیری بیٹی نو پورے آ جان گے تے چونکہ یہ دے ہن کوئی نہ تے دے پیو بتھیرے بنائے نے اے میری بیٹی دے بتھیرے کپڑے نے تسی پانو وہ سڑے کڑتے نال اے چھوٹی جی بچی سفر بھی کر دیئے بطول دی تھی دا ایڈا وین ویر دی لاش تے بھی نہیں آیا جڈا وڈا وین بی بی نے اونٹ دی کوہان تے ٹکر مار کے بی بی فرمایا یا للکوفہ کوفے آلیو آج صدقہ تو حرام ہونا لینا صدقہ ساڑھے تے حرام ہے چوڑی کھول گئی ساریاں شامہ ڈگ پہیاں کہنے لگی بی بی صدقہ تے اولاد رسول تے حرام ہے تو کون ہے مانانتی بی بی نے فرمایا ام حبیبہ میں زینبہ سار کھول کے آندھی آئین عباس ابن علی فرمایا لٹیا گیا ہی ویڑا بطول دا رول گیا نہیں دیا زہرا دیا کوڑے دی گردن لڑا باسی میں دیگر لٹی گئی دعا ہے اللہ ذکر آل محمد دا صدقہ بانیان مجالس سادات و مومنین چھنی جوائشہ اللہ اس ذکر دا صدقہ انہاں گھران تے رحمتاں اور برکتاں دے ملائک نازل فرما مالک جتنی آنکھی رو رہیاں نے تیرے بارگاہ دے دعا ہے مالک اس سے سال انہوں کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما میرے واجب الاحترام معزز سامعین اعلان سماعت فرما لو اشرا محرم الحرام